چیز سے اللہ کے رسول نے روکا ہے، دھمال دھمال دھمال، وہ تو ہم ڈال رہے ہیں، ڈھول بج رہا ہے، بینڈ بج رہا ہے، باجے بج رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بعثت کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہ ڈھول ڈھمکا ختم کر دوں، یہ ڈھول ڈھمکا ختم کر دوں، اور ڈھول ڈھمکے کی بجائے میں تمہارا تعلق اللہ سے جوڑ دوں۔ میری زندگی کا تو مشن یہ ہے، لیکن ہم نے اپنا مشن کیا بنایا؟ یہ ڈھول ڈھمکے۔ نبی علیہ السلام کے میلاد کے نام پر بھی اس چیز کا انتخاب کر رہے ہیں جس چیز سے اللہ کے رسول نے روکا ہے اور منع کیا ہے، اور اپنی بعثت کا مقصد بتلایا ہے۔ بتلائیے اس میں کیا خیر ہو، اس میں کیا بھلائی ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آج مجھے تو سمجھ نہیں آتی، ہم کہتے ہیں میلاد ملاتے ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اہل سنت والجماعت کی تعریف کی بات کی ہے۔ کبھی ان سے یہ بھی پوچھے، ان کی کتاب سے پوچھے کہ نبی علیہ السلام کی یوم پیدائش کیا ہے۔ اسی کتاب بنیت الطالبین میں محرم کے مسائل بیان کرتے ہوئے شیخ نے فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت 10 محرم میں ہوئی، یک نہ شد دو شد۔ اب آپ بتلائیں اللہ کے سے ڈرتے ہوئے کہ اگر شیخ کی زندگی تک اس قسم کا کوئی جلوس ہوتا تو شیخ 10 محرم یوم پیدائش لکھتے یا کم سے کم اختلافی نوٹ ہی دے دیتے۔ یہ 12 بھی ہے، لوگ اس دن عید مناتے ہیں، 12 بھی ایک قول ہے، قیلا سے یہ بات ذکر کی، لیکن انہوں نے اس قسم کا کوئی اختلاف بھی ذکر نہیں کیا، اختلاف بھی ذکر نہیں کیا۔ جو میلاد یا جو جلوس 600 سال نبی علیہ السلام کے بعد رونما ہوا ہو، اس کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہو؟ اللہ کے لیے خود سوچو۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بتلاتے ہیں کہ ان کے دور میں بھی یہ کوئی چیز نہ تھی۔ اب لکھنے فلاں مناتا ہے، فلاں مناتا ہے، فلاں بھائی فلاں فلاں کی بات نہیں ہے، بات ہے اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جس وقت ان کے کا دور ابتلاء آیا، یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دور ابتلاء آیا، لوگوں نے مناظرے کیے، باتیں کی، امام مالک کیا فرماتے تھے؟ ایتونی بکتاب اللہ و سنت رسول، بس یا ثبوت لاؤ اللہ کی کتاب سے یا ثبوت لاؤ اللہ کے رسول کی سنت سے، مجھے بات منوانی ہے تو جہاں سے منواؤ۔ آج کے دور میں بعض حضرات، عجیب بات ہے، قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کے معاذ اللہ میلاد کا ثبوت دیتے ہیں قرآن مجید کی آیت سے۔ فَلْيَفْرَحُوا، او فَلْيَفْرَحُوا کے معنی یہ نہیں ہے کہ خوشی مناؤ، خوش ہو۔ خوش ہونا اور ہے، خوشی منانا اور ہے۔ ان بیچاروں کو یہ بھی فرق معلوم نہیں ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا کہ تم خوش ہو، کس بات پر؟ کہ ہم نے تمہارے اوپر قرآن نازل کیا ہے، ہم نے تمہارے اوپر قرآن نازل کیا ہے۔ اس کے تناظر میں اللہ نے فرمایا تم خوش ہو، وہاں بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم خوشی مناؤ۔ خوشی منانا اور ہے، خوش ہونا اور ہے۔ اور یہ بھی دیکھو کہ کیا خوشی منانے میں نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، صحابہ کرام کو خوشی تھی نا، صحابہ کرام کو خوشی تھی، تو صحابہ کرام پر جب یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو اس نعمت کا شکر 12 ربیع الاول کا انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ 12 کی کا یوم تشکر انہوں نے کیوں نہیں منایا؟ یہ قرآن مجید کی آیات انہوں نے پڑھ پڑھ کے نہیں سمجھی؟ وہ جیسے میں نے حضرت عمر بن عبد العزیز کی بات کی، یا جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی، یہ قرآن مجید کی آیات جو آج مولوی صاحب پڑھ کے ہمیں ثبوت کے طور پر دیتے ہیں، کیا صحابہ کرام نے نہیں سمجھا اور صحابہ نے نہیں پڑھی؟ اگر پڑھی ہے اور نہیں کیا تو پھر یہ دلیل ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط کہہ رہے ہو۔ جس طرح خارجی قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے غلط استدلال کرتے تھے، قدری قرآن کی آیتیں پڑھ کے غلط استدلال کرتے تھے، جامع قرآن مجید کی آیات پڑھ کے غلط استدلال کرتے تھے، بالکل یہی نوعیت ہر بدعت کی، ہر خلاف سنت اور خلاف دین کے یہی کیفیت۔
بہت سی باتیں اس حوالے سے بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں جو اس بات کا پابند بنایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ میری سنت کی تابع داری کرو اور میرے صحابہ کی سنت کی تابع داری کرو، میرے ساتھی رفقا صحابہ کے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ نے ان کے تابع داری کا حکم دیا، کسی اور کی تابع داری کا حکم نہیں دیا۔ کوئی مناتا ہے مناتا رہے، ہم ایک طرف، ہم کن کے ساتھ؟ صحابہ کے ساتھ۔ ہم کس کے ساتھ؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ 23 سال میں آپ کی زندگی میں یہ دن آیا، لیکن آپ نے اس قسم کا کوئی دن نہیں منایا، نہ صحابہ کو منانے کا حکم فرمایا، نہ صحابہ نے منایا۔